آج کل موبائل کا یوز کتنا زیادہ ہو گیا ہے. ہر بچہ اسکرین پہ لگا ہوا ہے. اگر کھانا کھا رہا ہے تو اسکرین یوز کر رہا ہے. اگر بچہ کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا, آپ کو تنگ کر رہا ہے, ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں رہا, آپ دے دیتے ہیں موبائل. بچہ دیکھتا ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں, آپ میری باری کا انتظار کر رہے ہیں, میں آپ کی باری کا انتظار کر رہی ہوں. تو ایک ٹرن ٹیکنگ ہو گئی, ایک پریگمیٹک سکلز آ جاتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ کنورسیشن کے رولز ہیں. کمیونیکیشن کا 2 وے ہونا کیوں ضروری ہے؟ اب جس طرح سے میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اس میں, اور جو بچہ ایک موبائل یا اسکرین پہ چیز دیکھ کے سنتا ہے, اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ پریگمیٹک اسکل کمیونیکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کنورسیشن کے رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے, جو کہ آپ موبائل دیکھتے وقت نہیں فالو کرتے. موبائل میں آپ صرف دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو کھانا بھی مل رہا ہے نا تو آپ کا دھیان کھانے پہ نہیں جائے گا. آپ کو نہیں پتہ ہوگا میں کون سے نیوٹریشنز یا کون سی نیوٹرنٹس لے رہا ہوں, انٹیک کر رہا ہوں. ریسنٹلی میرے پاس ایک کلائنٹ آیا تھا جو کہ صرف کارٹونز دیکھتا تھا اور اس کی کارٹونش لینگویج ڈیولپ ہوگی, جسے ہم کہتے ہیں جبرش لینگویج ڈیولپ ہوگی. وہ آپ سے بات بھی کر رہے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, آپ انٹرپریٹ نہیں کر سکیں گے کہ وہ بچہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. جو عام ہمارے پیرنٹس ہے انکلوڈنگ مائی سیلف, ہمیں تو نہیں پتہ یہ, تو ہم پیرنٹس کو کیسے ان چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں, اور پیرنٹس کو بتانا کیوں ضروری ہے؟ اور پھر پیرنٹس کے بعد ظاہر ہے ٹیچرز ہے بچے کی زندگی میں, اور لوگ ہیں جو بچے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں, ان کو یہ سب جاننا کتنا ضروری ہے؟ ہم سٹارٹ کریں گے 6 to 7 منتھ سے. کہ 6 to 7 منتھس میں بچے میں بیبلنگ آنی چاہیے. بیبلنگ کا مطلب ہے بابا, ڈاڈا, اس طرح کے ساؤنڈس بچے میں ڈیولپ ہو جانی چاہیے 6 to 7 منتھس میں. جیسے ہم گیمز کھیلتے ہیں بچوں کے ساتھ پیکا بو, تو بچہ ایک اسمائل دیتا ہے, سوشل اسمائل جسے کہا اور جاتا ہے. یہ ہم کس ایج کے بچے کی بات کر رہے ہیں؟ 6 to 7 منتھس میں. اگر بچہ ایکسپریس نہیں کر پا رہا اپنی نیڈز ورڈز ساؤنڈس کے تھرو, تو وہ آوازیں نکال کے آپ کو بتائے گا. اگر یہ سگنلز نہیں ہیں, بچے کے ڈیولپمنٹل سگنلز نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی یہاں پہ کوئی ایشو آ رہا ہے, کوئی مسئلہ ہے بچے کے ساتھ. تو آپ مجھے یہ بتائیں, جو اسپیچ ہے وہ کس سال تک آپ, اگر اسپیچ ڈیلے ہے تو کس عمر تک آپ اس کو ایڈریس کر سکتی ہے؟ کوئی ایسا ایج بریکٹ بھی ہے اس کے بعد پھر آپ اسپیچ پہ کام نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس ایک کریٹیکل ڈیولپمنٹل ونڈو ہوتی ہے. اگر ہم اس ٹائم پیریڈ میں بچے کی تھیراپیز کرتے ہیں تو بچے کا جو برین ہے وہ ہائیلی اڈیپٹیڈ ہوتا ہے, وہ بہت جلدی چیزیں سیکھ لیتا ہے اور اس سے سوشلائز کرنے میں بہت زیادہ ایز ہو جاتا ہے. تو اس لیے جتنے جلدی تھیراپیز کروائی جائیں اتنے جلدی بچہ اپنی ڈیلی لائف میں لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. جلدی سے کیا ہم بچے کو اس طرح سے گھر میں جو سپورٹ ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے, ایسے تو وہ پھر اس کی لینگویج کو متاثر کرتی ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر بچہ کمیونیکیشن میں بالکل انٹرسٹ شو نہیں کر رہا, آپ کو آئی کانٹیکٹ نہیں دے رہا, اور سوشل گیدرنگز میں جانے سے مطلب کہ ریلکٹنٹ ہے, بچہ جانا ہی نہیں چاہ رہا کہ مجھے بولنا پڑے گا. اور اس میں سلیکٹیو میوٹزم بھی آ جاتا ہے کہ ایک بچے کچھ اسپیسیفک جگہوں پہ بولتے ہیں اور دوسری سچویشن میں بچہ نہیں بولتا. اس سے ہم کہتے ہیں کہ ریگریشن. مائلہ, آپ کتنی کانفیڈنٹ ہے کہ ہمارے ٹیچرز کو جو بچے کے ڈفرینٹ نیڈس ہے یا اس طرح کی نیڈس کے ساتھ, اسپیشل نیڈس کے ساتھ جو بچے اسکول جاتے ہیں, ان کو ٹیچرز ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ جی, ٹیچرس کی کمپلینس یہ آتی ہیں کہ بچہ بورڈ سے دیکھ کے کاپی نہیں کر پاتا نوٹ بک پہ. بچے کو ہم ایک ایکٹیویٹی کروائیں, بچہ بھاگ کے دوسرے روم میں چلا جاتا ہے, بچہ پکڑائی ہی نہیں دیتا, بچے کی پینسل گرپ نہیں ہے, فائن موٹرز بالکل ڈیولپ نہیں ہوئی. تو اس طرح کی جب کمپلینس آتی ہیں تو ٹیچرز پیرنٹس کو بھی گائیڈ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اہم ایکسپرٹ بیٹھی ہے, شمائلہ بی بی آپ کا نام ہے, اور آپ اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ ہے. اور یہ جو ہم ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا سیریز ہے ہمارا پوڈ کاسٹ کا, اس میں ہم نے بہت ہی آپ کی طرح ایکسپرٹس کو ڈفرینٹ تھیمز پہ بلایا ہے, اور ہمارا تقریباً ہر جو پروگرام ہے اس کو بہت زیادہ وائڈلی لوگوں نے دیکھا ہے, اس سے فائدہ اٹھایا ہے. تو آج جو آپ کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے اس میں ہم ایک تو جو آپ کا پروفیشن ہے اسپیچ تھراپسٹ ہونا, اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ ہے کیا,
اور پھر اسپیچ اور لینگویج میں فرق کیا ہے، اور جو اس میں ڈیلے ہوتا ہے یا اس میں جو ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ ہے کیا، اس کے کتنے ٹائپس ہیں، اور اس سے پھر ہم بچوں کو نکالنے کے لیے یا بچوں کا یہ جو مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ جیسے ایکسپرٹس کس طرح سے کام کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ. تو بہت ساری آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں. آپ اسپیچ تھراپسٹ کیوں بنی، اور پھر آپ نے اب تک کیا کام کیا ہے، آپ نے یہ پروفیشن کیوں چوز کیا، اور اس وقت آپ کیا کر رہی ہے، اور آگے آپ کے کیا پلانس ہیں. تو تھوڑا ہمیں بتائیں، پھر ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شمائلہ ہے اور میں اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ ہوں. کرنٹلی میں پیڈیا کیئر تھراپی کلینک G8 مرکز اسلام آباد میں ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہی ہوں. بالکل. ریسنٹلی ہی ہم نے اپنا کلینک اوپن کیا ہے. وہاں پہ ہم فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی، ABA تھراپی، اس کے علاوہ ہماری آکیوپیشنل تھراپی بھی ان بچوں کے لیے کروائی جاتی ہے جن کو آٹسٹک ڈائگنوز ہوا ہے، ADHD ڈائگنوز ہوا ہے. ہمارے پاس اسپیچ ڈیلے کے بچے بھی آتے ہیں جن کو اگر کوئی اسپیچ ڈس آرڈر ہے یا لینگویج ڈس آرڈر ہے تو ہم انہیں بھی انٹرٹین کرتے ہیں. اوکے. ہمارا گول یہ ہے کہ ہم پیرنٹس میں ایک اویئرنیس کریٹ کر سکیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے کام کر سکتے ہیں، ایک ویلیویبل انسائٹ دے سکیں، اور ہم پریکٹیکل ٹپس دے سکیں کہ آپ فردر بچوں کی کمیونیکیشن سکلز کو کیسے پالش کر سکتے ہیں. اوکے. اس کے علاوہ جیسے آپ نے پوچھا کہ آپ اس فیلڈ میں کیسے آئیں، اور کب سے آپ کام کر رہی ہیں، آپ اتنا اہم کام کر رہی ہیں، اور کب سے کر رہی ہے؟ مجھے 3 ایئرس ہو چکے ہیں. 3 ایئرس سے میں اس فیلڈ میں ہوں. اور جیسا کہ دیکھا جائے آج کل موبائل کا یوز کتنا زیادہ ہو گیا ہے. ہر بچہ اسکرین پہ لگا ہوا ہے. اگر کھانا کھا رہا ہے تو اسکرین یوز کر رہا ہے. اگر بچہ کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا، آپ کو تنگ کر رہا ہے، ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں رہا، آپ دے دیتے ہیں موبائل. بچہ دیکھتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ میری باری کا انتظار کر رہے ہیں، میں آپ کی باری کا انتظار کر رہی ہوں. تو ایک ٹرن ٹیکنگ ہو گئی، ایک پریگمیٹک سکلز آ جاتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ کنورسیشن کے رولز ہیں اور ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے. کچھ نان وربل کیوز ہوتے ہیں، کچھ وربل کیوز ہوتے ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے. تھوڑا سا نا آپ آسان زبان میں بتائیں، کیونکہ یہ جو کیوز ہے یا جن تھراپیز کا آپ نے ٹیکنیکل ان کے نام لیے، تھوڑا سا ان کو نا ہمارے سننے والوں کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ چونکہ ہمارا ٹارگٹ جو گروپ ہے وہ پیرنٹس ہے، جی جی، اور پھر بچے ہیں الٹیمیٹ جو ہمارے بینیفیشریز ہے، تو تھوڑا سا وہ سادہ اور آسان زبان میں سکھائیں، بتائیں. دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو موبائل کی اگزامپل دی ہے. اگر بچہ موبائل دیکھ رہا ہے تو اس کی ون وے کمیونیکیشن جا رہی ہے. بچہ ریسیپٹیولی تو پرسیو کر رہا ہے لیکن ایکسپریسولی کچھ بھی نہیں بول رہا. ہاں، وہ خاموشی سے دیکھ رہا ہے. ہاں جی، ون وے کمیونیکیشن ہے. لیکن میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ میری بات سن رہی ہیں، میں آپ کی بات سن رہی ہوں، آپ میری باری کا انتظار کر رہی ہیں، آپ مجھے آئی کانٹیکٹ دے رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں کیوں ضروری ہے شمائلہ؟ کیوں آپ نے کہا کہ جب بچہ موبائل دیکھ کے چیزیں سیکھتا ہے یا وہ موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ ون وے اس کو انفارمیشن مل رہا ہے یا ون وے کمیونیکیشن ہے، تو کمیونیکیشن کا 2 وے ہونا کیوں ضروری ہے؟ اب جس طرح سے میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اس میں، اور جو بچہ ایک موبائل یا اسکرین پہ چیز دیکھ کے سنتا ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، اور دونوں کا امپورٹنس بتائیں جی، کہ کس طرح سے یہ امپورٹنٹ ہے اور وہ امپورٹنٹ نہیں ہے یا وہ خطرناک ہے، تو یہ تھوڑا سا بتائیں. اب دیکھیں ہم ایک اسپیسیفک ٹرم یوز کرتے ہیں، پریگمیٹک اسکل کمیونیکیشن. پریگمیٹک اسکل کمیونیکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کنورسیشن کے رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے جو کہ آپ موبائل دیکھتے وقت نہیں فالو کرتے. موبائل میں آپ صرف دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو کھانا بھی مل رہا ہے نا تو آپ کا دھیان کھانے پہ نہیں جائے گا، آپ کو نہیں پتہ ہوگا میں کون سے نیوٹریشنز یا کون سی نیوٹرنٹس لے رہا ہوں، انٹیک کر رہا ہوں. بس یہ کہ موبائل پہ بچہ دیکھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ساری چیزوں سے بے خبر کر دیں. آپ کے خیال میں اس کے کیا نقصانات ہیں؟ موبائل کے سب سے بڑے نقصانات یہ ہیں کہ دیکھیں اب آپ
کسی بچے کو کوئی شادی وغیرہ یا کسی بھی ایونٹ پہ لے کے جاتے ہیں، آپ کے بچے کا جو اٹینشن اسپین ہے وہ موبائل کے علاوہ نہیں ہوگا. آپ موبائل نہیں دیں گے، بچہ وہاں پہ آپ کو ٹینٹرم شو کرے گا، بیہیویئر شو کرے گا کہ مجھے موبائل دیں. تو اس کا اسپیچ سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے ہمارے سامعین کو یہ بتانا ہے کہ جو اسپیچ ڈیلے ہوتا ہے ون آف دا فیکٹرز از بچے کا زیادہ اسکرین استعمال کرنا، موبائل پہ زیادہ ٹائم لگانا. اس پہ ہم نے 2 پروگرامز آلریڈی کیے ہیں جس پہ ہماری ڈاکٹر سمرہ سالک نے کافی تفصیل سے بتایا کہ اسکرین پہ بچہ جو ٹائم گزارتا ہے اس سے اس کے جو برین کے اندر جو چیزیں چینج ہوتی ہے یا پورا اس کا جو ایک برین کا آرکیٹیکچر وہ آلٹر کر کے چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے جو بچے کے لیے اس کے جو ایفیکٹس ہے اس پہ تفصیل سے بات کی ہے. لیکن آج ہم فوکس کریں گے اس کا لنک اسپیچ کے ساتھ کیا ہے. اگر بچے کی اسپیچ ڈیلے ہے تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ ون آف دا ریزنز، بلکہ مین ریزن زیادہ ٹائم اسکرین پہ گزارنا ہے. تو اس کو تھوڑا ایکسپلین کرے کہ وہ کیسے بچے کی اسپیچ میں مداخلت کرتی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی، ہم اب اس ٹرم کو اسپیچ ڈیلے نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں لینگویج ڈیلے. اوکے. کہ بچہ ورڈز کو سینٹینسز میں کنورٹ نہیں کر پا رہا. جب سینٹینسز میں کنورٹ نہیں کر پائے گا تو کمیونیکیشن نہیں کر سکے گا. ریسنٹلی میرے پاس ایک کلائنٹ آیا تھا جو کہ صرف کارٹونز دیکھتا تھا اور اس کی کارٹونش لینگویج ڈیولپ ہوگی، جیسے ہم کہتے ہیں جبرش لینگویج ڈیولپ ہوگی. وہ آپ سے بات بھی کر رہے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ انٹرپریٹ نہیں کر سکیں گے کہ وہ بچہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. اس کو کون سی لینگویج کہتے ہیں؟ لینگویج ڈیلے ڈس آرڈر. اچھا، لینگویج ایکسپریسو لینگویج ڈیلے ڈس آرڈر. اوکے، تو اس کو اسپیچ ڈیلے نہیں کہیں گے. اسپیچ ڈیلے پہلے کہتے تھے، اب یہ اولڈ ٹرم ہو گئی ہے، اب ہم کہتے ہیں لینگویج ڈس آرڈر. اوکے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسپیچ ڈیلے اور لینگویج ڈیلے، ڈیلیڈ لینگویج یا ڈیلیڈ اسپیچ؟ لینگویج اور اسپیچ میں فرق کیا ہے یہ بھی تھوڑا بتائیں. اسپیچ پیتھولوجی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو فزیکل آرٹیکولیٹرز ہیں، آپ کے لپس، آپ کی ٹنگ، آپ کے ووکل کورڈز اور اس کے علاوہ آپ کی بریدنگ، یہ سب مل کے آپ کی آواز پروڈیوس کرتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا پا، تو اس میں میرے لپس انکلوڈ ہوئے ہیں، اس کے ساتھ بریدنگ کے ساتھ میں نے ایک پراپر ساؤنڈ نکالی ہے. اور اس میں آ جاتا ہے آرٹیکولیشن ڈس آرڈر آ جاتا ہے، اسٹیمرنگ آ جاتا ہے، جسے ہم اسٹٹرنگ بھی کہتے ہیں. یہ اسپیچ میں آ جاتا ہے. ہاں جی، یہ اسپیچ میں آ جاتا ہے. اور جب لینگویج کی طرف آپ آتے ہیں نا تو لینگویج میں اب 3 ٹائپس آ جاتی ہیں. ریسیپٹیو سب سے پہلے آتا ہے کہ بچے کو سمجھ آ رہی ہے آپ جو بول رہے ہیں، بچہ وہ کمانڈ آپ کی فالو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اوکے، ٹھیک ہے. ریسیپٹیو، ہم اسے کہتے ہیں ریسیپٹیو لینگویج ڈس آرڈر. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایکسپریسو لینگویج ڈس آرڈر. ایکسپریسو میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ آپ کو لیبلائز کر رہا ہے کہ اس روم میں کیا ہے. اچھا، مطلب آبجیکٹس کے نام بتا سکتا ہے، یعنی اس روم میں جو چیزیں ہیں ان کے نام وہ بتا سکتا ہے اگر نہ بتا سکے. اچھا، نہ بتا سکے. جی، یہ لینگویج ڈس آرڈر میں آتا ہے. پھر ان ورڈز، لیکن اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا شمائلہ کہ بچے کے پاس وہ ووکیبلری ہی نہیں ہے. میں اسی پہ آ رہی ہوں کہ اگر ووکیبلری نہیں ہے تو وہ پھر ریسیپشن میں آئے گا کہ بچے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ کی سنگل سٹیپ کمانڈ فالو بھی نہیں کر رہا. آپ کہتے ہیں گلاس اٹھا کے لائیں، بچہ نہیں سن رہا، بچے کو سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ ہم کتنے سال کے بچے کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو کہتے وہ گلاس اٹھا کے لائیں یا وہ گلاس اٹھاؤ، تو وہ ہم کتنے سال کے بچے کی بات کر رہے ہیں؟ اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے 2 to 3 years. 2 to 3 years. اوکے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم مکس، پھر جب جس بچے کو سمجھ نہیں آ رہی، جو بچہ بول بھی نہیں پا رہا، پھر ہم کہتے ہیں کہ مکس ریسیپٹیو اینڈ ایکسپریسو لینگویج ڈس آرڈر. اوکے، تو اس کے 3 قسمیں ہیں. صرف سمجھنے کا پرابلم ہو ریسیپٹیو، بولنے کا ہو ایکسپریسو، اور دونوں ہوں تو مکس ریسیپٹیو اینڈ ایکسپریسو. اوکے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیے پریگمیٹک کمیونیکیشن اسکلس، وہ پھر آپ سوشلائز ہو کے کیسے بات کرتے ہیں، کسی سوشل سچویشن میں آپ کیسے بات کرتے ہیں. وہ جو وربل کیوز اور نان وربل کیوز کا میں نے آپ کو بتایا ہے، کیسے کسی کے کیوز کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ پریگمیٹک کمیونیکیشن اسکلز ہیں. اوکے. اچھا، تو مجھے یہ بھی آپ بتائیں کہ بولنے کے لیے سننا ضروری ہے نا؟ بچے کا سننا، یعنی اس کی جو سننے کی صلاحیت ہے یا جو اس کا ہیئرنگ ہے وہ فنکشن ہے،
اس کا ڈیولپ ہونا ضروری ہے، اور جب تک بچہ پراپرلی نہیں سنے گا تو وہ ظاہر ہے وہ جو ووکیبلری ایکوزیشن ہے یا جو بھی اس نے لینگویج سیکھنا ہے یا اور چیزیں سیکھنا ہے تو وہ تو نہیں سیکھ سکتا ہے. تو یہ جو آپ کی تھیراپی ہے آپ اس پہ بھی ایمفیسائز کرتے ہیں جب آپ وہ جو آپ کے پاس کلائنٹس آتے ہیں، بچے آتے ہیں جن کو آپ اسکرین کرتے ہیں، تو اس میں آپ یہ بھی دیکھتی ہیں کہ وہ بچہ پراپرلی سن بھی رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے؟ اور جو آپ نے ڈس آرڈرز کی بات کی، آپ نے جو اسپیچ اور لینگویج میں ڈفرینس بتایا، تو جو عام ہمارے پیرنٹس ہے انکلوڈنگ مائی سیلف، ہمیں تو نہیں پتہ یہ، تو ہم پیرنٹس کو کیسے ان چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور پیرنٹس کو بتانا کیوں ضروری ہے؟ اور پھر پیرنٹس کے بعد ظاہر ہے ٹیچرز ہے بچے کی زندگی میں، اور لوگ ہیں جو بچے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، ان کو یہ سب جاننا کتنا ضروری ہے؟ میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گی کہ کون سے ایسے ارلی سائنس ہیں جو پیرنٹس کو پتہ ہونے چاہیے. اوکے. ہم سٹارٹ کریں گے 6 to 7 منتھ سے. اوکے. کہ 6 to 7 منتھس میں بچے میں بیبلنگ آنی چاہیے. بیبلنگ کا مطلب ہے بابا، ڈاڈا، اس طرح کے ساؤنڈس بچے میں ڈیولپ ہو جانی چاہیے 6 to 7 منتھس میں. بچے کی کوئنگ ہونی چاہیے. بچے کو اگر دودھ چاہیے تو وہ آپ کو آواز دے کے مطلب کہ پریٹینڈ کر سکے، ریکویسٹ کر سکے، اپنی نیڈ آپ کو بتا سکے، ووکلائز کر سکے. آپ کو بچہ آئی کانٹیکٹ دے. جیسے ہم گیمز کھیلتے ہیں بچوں کے ساتھ پیکا بو، تو بچہ ایک اسمائل دیتا ہے، سوشل اسمائل جسے کہا جاتا ہے. اور یہ ہم کس ایج کے بچے کی بات کر رہے ہیں؟ 6 to 7 منتھس میں. اس میں ہم ٹوٹلی انکلوڈ کریں گے برتھ سے لے کے 12 منتھس تک. اچھا ٹھیک ہے. اس میں فردر پھر دیکھا جائے تو 6 to 7 منتھس کی میں نے بیبلنگ کی بات کی ہے، ووکلائزیشن کی بات کی ہے، کوئنگ کی بات کی ہے. اوکے. وہ ووکلائزیشن اور کوئنگ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تھوڑا سمپل سا. کہ اگر بچہ ایکسپریس نہیں کر پا رہا اپنی نیڈز ورڈز ساؤنڈس کے تھرو، تو وہ آوازیں نکال کے آپ کو بتائے گا، سگنلز دیتا ہے. ہاں جی. تو اگر یہ سگنلز نہیں ہیں، بچے کے ڈیولپمنٹل سگنلز نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی یہاں پہ کوئی ایشو آ رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے بچے کے ساتھ. تو اس میں کیا ہوگا کہ بچہ رو کے آپ کو اپنی نیڈ بتائے گا. اس سے پھر آہستہ آہستہ بیہیویئر ورس ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. جب اس کا نیڈ ایڈریس نہیں ہوتا ہے، ظاہر ہے بچے کو فرسٹریشن ہوتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، اور وہ پھر اسی طرح سے ایکسپریس کرتا ہے، ایگریسو ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ 6 منتھ تک اگر بچہ آپ کو نیم کالنگ پہ رسپانس نہیں دے رہا، یعنی اس کے نام پکارنے پہ اگر وہ آپ کو توجہ نہیں دیتا ہے. جی. اچھا. اور مطلب کہ ہم بچے کا نام لیتے ہیں، وہ ہماری طرف دیکھتا نہیں ہے. اچھا. تو یہ ایک ڈیلے آ جاتا ہے. وہ ڈیلے شمائلہ صرف اسپیچ ڈیلے نہیں ہوگا نا. اب وہ آٹسٹک جو بچے ہیں ان میں بھی یہی سائنز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے ہیں، وہ آپ کو رسپونڈ نہیں کرتے ہیں، وہ اس طرح سے آپ کو اپنے نیڈ کے بارے میں سگنل نہیں دیتے ہیں. تو یہ اس پہ ہم نے اوٹزم پہ یا آٹسٹک بچوں پہ پہلے ہم نے بات کی ہے. تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ جو نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہیں، تو اسپیچ اس میں آتا ہے؟ اسپیچ اس میں سے ایک ڈس آرڈر ہے جو ڈیلیڈ اسپیچ ہے، یا یہ اور ہے؟ کافی سارے بچے ایسے ہیں جو کہ آٹسٹک ہیں اور وہ نان وربل ہیں، وہ نہیں بول پاتے، تو ان کی بھی اسپیچ تھیراپی ہو رہی ہے. زیادہ بچے ہمارے پاس آٹسٹک کے بھی ہیں، ADHD کے بھی ہیں. ADHD کیا ہے؟ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر ہے. اوکے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بچہ ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے، اٹینشن اسپین بچے کا بہت کم ہوتا ہے، نیم کالنگ نہیں ہوتی، نو آئی کانٹیکٹ. آپ مطلب کہ بچہ اپنی مرضی سے ایک کام کبھی کرنا اسٹارٹ کر دے گا، کبھی دوسرے کام پہ وہ فوکس کر لے گا، مطلب کہ ایک اسپیسیفک فوکس نہیں ہوتا بچے کا. ہاں، وہ فوکس نہیں کر پاتا ہے، تو اس کو اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر کہتے ہیں. جی. تو کمنگ بیک ٹو پیرنٹس کے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ارلی سائنس ہے، جی وہ پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے. تو پیرنٹس کو پتہ کیسے ہوگا؟ کون بتائے گا؟ اب آپ جیسے لوگ تو پاکستان میں بہت کم ہیں، اور پتہ نہیں آپ کے پاس کتنے پیرنٹس آتے ہیں اور کب آتے ہیں، یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے نا. ایج اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ ایج اپروپریٹ مائل سٹونز پڑھاتے ہیں ہمارے اپنے کورسز میں یا سیشنز میں، ویبینارز میں. ہم اس پہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ ایج اپروپریٹ جو مائل سٹونز ہے پریگننسی سے لے کے
بچے کے 8 سال تک یہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کی امپورٹنٹ وہ ہے، کرٹیکل فیزز ہے. جی. تو اس دوران جو ایج اپروپریٹ مائل سٹونز ہے کہ ہر بچے نے ایون پریگننسی میں تو ویکلی مائل سٹونز کو فالو کرنا ہوتا ہے، منتھلی فالو کرنا ہوتا ہے، اور پھر بچے کی پیدائش کے بعد ظاہر ہے ماں باپ کو اور جو ان کے جو ہیلتھ پریکٹیشنرز ہیں ان کو بچے کے مائل سٹونز کو لے کے بچے کا جو گروتھ ہے اور پھر جو بچے کا ڈیولپمنٹ ہے تو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اس کو جاننے کے لیے مائل سٹون کو جاننا ضروری ہے. اور جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ 6 to 7 منتھ کا جو بچہ ہے وہ بیبلنگ کرتا ہے. اب یہ کتنے ماں باپ کو پتہ ہے کہ یہ اس عمر میں یا ان منتھس میں، ایون کچھ بچے اس سے پہلے کرتے ہیں. اور جو رفتار ہے گروتھ کی تو وہ ہر بچے میں ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، وہ ویری کرتا ہے. لیکن اب اگر ہم یہ کہہ کے بیٹھیں یا یہ سمجھ کے بیٹھیں کہ کوئی بات نہیں ہے، وقت کے ساتھ کر لے گا، ہاں وقت کے ساتھ کرے گا، باقی بچے بھی تو بول لیتے ہیں، اس کے فادر بھی دیر سے بولے ہیں. تو یہ متس ہے نا، یہ سب متس ہے کہ اس کی دادی نے بتایا تھا کہ اس کے ابو نے بھی دیر سے باتیں شروع کی تھی، یا اس کا بھائی بھی دیر سے بولا تھا. تو یہ متس، ان متس کی وجہ سے ہم بہت سارے بچوں کو ضائع کرتے ہیں. ہمارا جو قیمتی اثاثہ ہے، ہمارا جو فیوچر ہے، بچے ہمارے فیوچر ہے. اور میں بہت سارے جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں، تھیمس ہیں، ان پہ اس لیے میں بہت پیشنیٹلی بات کرتی ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے یہی ہمارا اثاثہ ہے. اگر ہم نے ایک بہتر معاشرہ تعمیر کرنا ہے، ہم نے ایک اچھا اپنا ملک کو ترقی کے راہ پہ ڈالنا ہے، گامزن کرنا ہے، تو ہم نے اپنے بچوں پہ فوکس کرنا ہے. اور اس میں ٹائم امپورٹنٹ ہے. یہ جو آپ بتا رہی ہے کہ 6 to 7 منتھ کے بیبی کو یہ کرنا چاہیے، تو یہ کرنا چاہیے. وہ آپ اور میں جانتے ہیں، یا میں بھی نہیں جانتی ہوں. جو اصل جو لوگ ہیں، جو کیئر گیورز ہیں، وہ پیرنٹس ہیں. تو ان کو کون بتائے گا؟ شمائلہ اس پہ ذرا ہمیں آپ سمجھائیں. ان کے لیے ڈیولپمنٹل پیڈیاٹریشین کا ہونا بہت ضروری ہے. اوکے. کہ وہ آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ یہ مائل سٹونز ڈیلیڈ ہیں، پھر وہ SLP کو ریفر کریں. ہمارے ملک میں ہے ڈیولپمنٹل پیڈیاٹیشنز ہے. ابھی تک تو میں نے اتنا کوئی خاص اس کا رجحان بھی نہیں دیکھا. اور جو تھوڑے بہت جن کو میں جانتی ہوں لاہور میں، ان کو جاننے کے بعد، ان سے چیزیں سیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کی تو ضرورت ہر ہاسپٹل میں ہے. ہر بچے، مطلب بچوں کا جو سیکشن ہے، جو پیڈس ہے، اس میں ڈیولپمنٹل پیڈیاٹیشین کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ آپ نے بہت اہم کی میسیج دیا ہے. اور یہ گورنمنٹ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کے ہاسپٹلز میں جو بچوں کا سیکشن ہے اس میں ڈیولپمنٹل پیڈیاٹیشین کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ عام جو پیڈیاٹیشین ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے، اور کوئی بھی ریفر نہیں کرتا، اور لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس نہیں کہ اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ ہے کیا. ایگزیکٹلی. اور اب یہ جو اسپیشل نیڈس ہے جس پہ آپ کام کر رہی ہیں، اس کا تو بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے نا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ایک اب جو آپ نے ڈیولپمنٹل پیڈیاٹیشین کی بھی بات کی، اور پیتھولوجسٹ جو اسپیچ یا دوسرے جو نیڈس ہیں ان کے جو ایکسپرٹس ہیں اس کی بات کی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے جو میجورٹی جو ہماری پاپولیشن ہے وہ دیہاتوں میں ہے. ایسے ہی ہے. تو ان کے لیے کیا کیا جائے؟ ان کو ہم کیسے بتائیں کہ یہ ضروری ہے، آپ کے بچے کے ڈیولپمنٹ کے لیے یہ سب چیزیں جاننا ضروری ہے؟ اب جیسے 2 دن پہلے میرے پاس ایک کلائنٹ آیا، وہ چکوال سے آئے تھے. ایک تو وہ اتنے دور سے ٹریول کر کے آئے. اب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے بچے صرف ایک ہی دن میں اسپیچ تھیراپی سے ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ہمیں کم سے کم ایک لانگ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں بچوں کی جو ایج ہے وہ برتھ سے لے کے 5 ایئرس تک ایک کریٹیکل ڈیولپمنٹل ونڈو ہوتی ہے. اس میں جو بچے اچیو کر لیتے ہیں نا، وہ مطلب کہ ان کے جو برینز ہیں وہ ہائیلی اڈیپٹیڈ ہوتے ہیں. وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، وہ لرن کر سکتے ہیں. اور وہی پھر اگر اسپیچ ڈیلے کے ساتھ بچہ اسکول میں جاتا ہے
تو بچے کو بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں, سوشل انزائٹی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچے کو لرننگ میں پرابلم آتی ہے, ریڈنگ لرننگ میں پرابلم آتی ہے. لیکن اگر پہلے تھیراپی کروائی جائے تو بچے کو وہ والی جو پرابلمز ہیں ان سے نہیں گزرنا پڑے گا. اچھا. اس کے علاوہ جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میرے پاس ایک کلائنٹ آیا چکوال سے, اوکے, اور وہ آئے ہمارے پاس تو ہم نے اسیسمنٹ کی. اسیسمنٹ کے بعد پھر فردر ہم نے جانا ہوتا ہے تھیراپیز کی طرف. اوکے. کہ تھیراپیز ایک لانگ لاسٹنگ ٹیکنیک ہے کہ ہم 4 to 5 months تو بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نیکسٹ فردر ہم نے کیا گولز بنانے ہیں. اوکے. تو وہ ایک دن آئے تو ایک دن سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب میں نے ان سے پوچھا کہ چکوال میں کوئی آپ کے پاس اسپیچ تھیراپسٹ کسی بھی ہاسپٹل میں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ہمارے پاس تو کوئی بھی وہاں پہ اسپیچ تھیراپسٹ نہیں ہے. ہم تو اسلام آباد میں آئے ہیں اور ہمارے پیڈیاٹریشین نے ہمیں یہاں پہ ریفر کیا ہے. تو دیکھا جائے تو ہم نہ ان کی آن لائن کر سکتے ہیں تھیراپی, کیونکہ جس بچے کی سٹنگ نہیں ہے, اٹینشن اسپین نہیں ہے, ان کا تو آن لائن بھی نہیں چل سکتا سیشن. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر شہر میں ایک اسپیچ اینڈ لینگویج تھیراپسٹ تو ہونا بہت ضروری ہے ہاسپٹل کے اندر. جی. اوکے. اور یہ ایج کا آپ بتا رہی تھی کہ برتھ کے بعد 5 سال تک, تو ہم تو جو سائنس آف ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے اس میں تو ہم پری کنسیپشن کی ہم بات کرتے ہیں, اور پھر جو کنسیپشن ہے, پریگننسی ہے, اس پہ تو بڑا ہمارا ایمفیسائز ہوتا ہے کہ اس دوران کی فنکشنز بچے کے ڈیولپ ہوتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں جو اسپیچ ہے وہ کس سال تک آپ, اگر اسپیچ ڈیلے ہے تو کس عمر تک آپ اس کو ایڈریس کر سکتی ہے؟ اس میں کوئی ایسا ایج بریکٹ بھی ہے اس کے بعد پھر آپ اسپیچ پہ کام نہیں کر سکتے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ہمارے پاس ایک کریٹیکل ڈیولپمنٹل ونڈو ہوتی ہے. اگر ہم اس ٹائم پیریڈ میں بچے کی تھیراپیز کرتے ہیں تو بچے کا جو برین ہے وہ ہائیلی اڈیپٹیڈ ہوتا ہے, وہ بہت جلدی چیزیں سیکھ لیتا ہے اور اس سے سوشلائز کرنے میں بہت زیادہ ایز ہو جاتا ہے. تو اس لیے جتنے جلدی تھیراپیز کروائی جائیں اتنے جلدی بچہ اپنی ڈیلی لائف میں لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. جلدی سے کیا مراد ہے؟ اپ ٹو وچ ایج؟ لائک اب تو پیرنٹس بہت زیادہ اویئر ہو گئے ہیں کہ 2 years میں ہی بچے کو لے کے آتے ہیں اسپیچ تھیراپیز کے لیے. ہمارے پاس کلینک میں 21 months کے بھی بچے آتے ہیں جو کہ اسپیچ تھیراپی لے رہے ہیں. اور پھر اپ ٹو ایج 8 ہے یا اپ ٹو 7؟ لائک 7 کے بعد اگر بچہ نہیں کر پا رہا, اور ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے بچے کو امیٹیٹ کروانا, اس کے بعد پھر ہم یوز کرتے ہیں AAC ڈیوائس یوز کرتے ہیں. بچہ پھر اس کے تھرو اپنی ریکویسٹنگ کا اظہار کر سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد وہ اس کا جو اسپیچ میں مسئلہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے؟ اسپیچ کے ایشوز ٹھیک ہو جاتے ہیں, لینگویج میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے. کچھ بچے شاید کر سکیں, لیکن کچھ بچے جو بالکل سٹبن ہو جاتے ہیں اور جو کوشش ہی نہیں کرتے, پھر ان کے لیے ہم AAC ڈیوائسز یوز کرتے ہیں. اس میں تو پھر وہ بیہیویئرل ایشوز آ گئے نا, اگر بچہ آپ سے کوآپریٹ نہیں کر رہا ہے اور بچے کو اس طرح سے گھر میں جو سپورٹ ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے, تو وہ پھر اس کی لینگویج کو متاثر کرتی ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ اور ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ نیورونز ڈیولپ ہوتے ہیں 7 years تک, اس کے بعد پھر وہ سٹاپ ہو جاتے ہیں. تو بچے کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر ہم کسی بچے کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. ہم زبردستی کسی بچے کو بٹھا کے نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے بولنا ہی ہے ہر حال میں. ہمیں بچے کا بھی کمفرٹ زون چیک کرنا ہوتا ہے, اس کے اکارڈنگ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے پھر ہم AAC ڈیوائسز یوز کرتے ہیں. اوکے. جو نیورل کنیکشنز ہے اس پہ بھی ہم نے کافی تفصیل سے بات اپنے پچھلے پوڈ کاسٹ میں کی ہے. وہ کنیکشنز ہم تو کہتے ہیں کہ 8 سال تک جو ان کے بننے کا رفتار ہے, اسپیشلی جو فرسٹ 1000 days ہے, یعنی پریگننسی کے پہلے دن سے لے کے بچے کے 2 سال تک, سیکنڈ برتھ ڈے تک, منانے تک کا جو پیریڈ ہے وہ فرسٹ 1000 days ہے. اس میں تو جو یہ کنیکشنز کے بننے کا رفتار ہے وہ 1 سیکنڈ میں 1 ملین بنتے ہیں, لیکن وہ گریجولی جو اس کی رفتار ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کو وہ اسٹیمولیشن اگر آپ نہیں دیتے ہیں. ہم سرو اینڈ ریٹرن کا کانسیپٹ سمجھاتے ہیں اپنے پارٹیسپینٹس کو کہ آپ اگر بچے کو وہ ان پٹ نہیں دیتے, وہ اسٹیمولیشن نہیں دیتے ہیں, وہ اس طرح سے اس کی لرننگ اور ڈیولپمنٹ کو آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے, تو
آپ وہ سرو نہیں کر رہے، یعنی بچے کو آپ اس طرح سے سپورٹ نہیں کرے. اگر آپ ان پٹ نہیں ڈال رہے تو آپ کو آؤٹ پٹ نہیں ملے گا. پھر وہ آپ کو ریٹرن نہیں دے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، سرو اینڈ ریٹرن کا یہ کانسیپٹ ہے. تو ہم یہ بتاتے ہیں، اور پھر یہ کنیکشن ظاہر ہے جتنے یہ استعمال ہوں گے جتنا ان کو اسٹیمولیشن ملے گا، اور اس اسٹیمولیشن میں کئی چیزیں شامل ہیں، تو اس پہ ہم نے کافی تفصیل سے بات کی ہے. تو وہ کنیکشنز پھر مضبوط ہوتے ہیں. اگر وہ اسٹیمولیشن نہیں ملتا ہے، بچے سے کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے، بچہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے، بچے کو لرننگ اپرچونیٹیز نہیں مل رہی، بچے کو کھانے کے لیے ٹائم پہ نہیں ملتا ہے، یا بیلنس ڈائٹ کا کوئی تصور نہیں ہے، تو اس میں پھر وہ جو برین کے کنیکشنز ہیں نا، ان کا بیڑا غرق ہوتا ہے. وہ پھر ظاہر ہے اسی طرح سے اس میں ڈسکنیکٹس، اور وہ ان کا جو وہ ہے ڈکلائن ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو یہ باتیں ہم ریپیٹ بھی کرتے ہیں، اور ہمیں ریپیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ ہم اس پہ ایمفیسائز کریں اتنا ہی ہمارے بچوں کا فائدہ ہے، اور ہم سب کا فائدہ ہے. تو آگے بڑھتے ہوئے آپ کائنڈلی مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک تو پیرنٹس ہے، ان کی ہم نے کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے، ان کو بتانا ہے کہ مائل سٹونز کو جاننا کیوں ضروری ہے، یا جو ارلی سائنز ہے. پھر ارلی سائنز جن کو ہم ڈینجر سائنز، تو ارلی سائنز یا جو ڈینجر سائنز ہے یا ریڈ فلیگز ہے، ان میں فرق کیا ہے، اور ان کو پھر کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پیرنٹس کو کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں. ارلی سائنس جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. اس کے بعد اب میں ریڈ فلیگز کی طرف آؤں گی کہ اگر بچہ کمیونیکیشن میں بالکل انٹرسٹ شو نہیں کر رہا، آپ کو آئی کانٹیکٹ نہیں دے رہا، اور سوشل گیدرنگز میں جانے سے مطلب کہ ریلکٹنٹ ہے، بچہ جانا ہی نہیں چاہ رہا کہ مجھے بولنا پڑے گا. اور اس میں سلیکٹیو میوٹزم بھی آ جاتا ہے کہ ایک بچے کچھ اسپیسیفک جگہوں پہ بولتے ہیں اور دوسری سچویشن میں بچہ نہیں بولتے. اور اس طرح بھی ہمارے پاس بچے آتے ہیں کہ پیرنٹس کہتے ہیں یہ تو پہلے بول رہا تھا لیکن اچانک بچے نے بولنا بند کر دیا. تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ ریگریشن، کہ بچے کی جو لینگویج تھی وہ ایکوائرڈ تھی، لیکن بچہ آٹومیٹیکلی ایک دم سے بالکل بولنا بند کر گیا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا بھلا بولتا تھا، پھر وہ ریگریشن کی طرف جا رہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ زیادہ تر ہمارے یہ بچے نیورو ڈیولپمنٹل میں فال کرتے ہیں. اس کو جو آٹسٹک بچے ہمارے پاس آتے ہیں، ADHD آتے ہیں، زیادہ کمپلینس ان کی طرف سے. کوئی ڈس آرڈر ہاں جی ان کے اندر ہو تو وہ بول رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں 2 سال تک تو بچہ بول رہا تھا لیکن اب آگے بچے نے بولنا بند کر دیا ہے، تو بچہ ریگریس ہو گیا، بچے کی جو لینگویج تھی وہ ریگریس ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ ارلی انٹرونشن ضروری کیوں ہے، کیوں کی جائے ارلی انٹرونشن. جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو کریٹیکل ونڈو ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر بچہ سیکھ لیتا ہے تو ہمارے لیے اور اس کے جو بیہیویئرز ہیں ان کو مینیج کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. بچے کے جو ٹینٹرمز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. جب بچہ بول ہی نہیں پا رہا تو بچے کو غصہ ہی آئے گا. بچہ اپنی نیڈز نہیں بتا پا رہا تو بچہ روئے گا، فرسٹریٹڈ ہو جائے گا کہ میں کیسے اپنی مدر کو بتاؤں. اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ باقی کی جو فردر ڈیفیکلٹیز ہیں ان کو پریونٹ کیا جاتا ہے ارلی انٹرونشن سے. اور اس انٹرونشن میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں آ جاتا ہے کہ سوشل انٹریکشنز کو ہم سوشل انٹریکشنز کو اسموتھ کر سکتے ہیں. لائک کہ کوئی بھی بچہ آپ کے ساتھ اسپیچ ڈیلے کا آیا ہے تو وہ آپ کے ساتھ سوشلی انٹریکٹ نہیں کرے گا، وہ انیشیٹ ہی نہیں کرے گا. لیکن نارمل بچہ آتا ہے تو وہ آپ کو ہیلو ہائی کرے گا، آپ سے پوچھے گا آپ کیسی ہیں، آپ کون ہیں. لیکن جو لینگویج ڈیلے کے بچے ہوتے ہیں یا نیورو ڈیولپمنٹل بچے ہوتے ہیں وہ آپ سے انیشیٹ نہیں کریں گے. اچھا، نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر جس میں ہے، وہ انیشیٹ نہیں کرے گا، وہ آپ سے گفتگو نہیں کرے گا، وہ اوائڈ کریں گے. ہاں، وہ کیونکہ انہیں ایک فرسٹریشن ہوتی ہے، آپ کیسے ہیں اس طرح کے وہ گریٹنگز وغیرہ وہ نہیں کر سکے گا، اور وہ چاہیں گے کہ ہم اکیلے میں رہیں. اچھا، انہیں اچھا ہی نہیں لگتا کسی سے ملنا، سوشلائز کرنا اچھا ہی نہیں لگتا. پھر یہ فیکٹر ہے کہ یہ جا کے اسکول میں پرابلمیٹک ہو جاتا ہے.
اچھا، اب اسکول والے اس کو آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں کہ اس بچے میں کیا پرابلم ہے؟ جی موسٹلی ٹیچرز کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم ارلی انٹرونشن دیں تو بچے کی آئسولیشن آئے گی ہی نہیں. 5 ایئرس سے پہلے اگر ہم بچے کی تھیراپیز پہ کام کرتے ہیں. لیکن شمائلہ آپ کتنی کانفیڈنٹ ہے کہ ہمارے ٹیچرز کو جو بچے کے ڈفرینٹ نیڈس ہے یا اس طرح کی نیڈس کے ساتھ اسپیشل نیڈس کے ساتھ جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کو ٹیچرز ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ جی کافی بچے ہیں کہ جن کی سٹنگ اسپین نہیں ہے، اٹینشن اسپین نہیں. اب دیکھیں ٹیچر کے پاس تو 40 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایک کلاس میں، اور کمپیریٹیولی ہمارے پاس دیکھا جائے ہم 1-on-1 سیشن لیتے ہیں. جی ہمارے پاس ایک بچہ ہوتا ہے، ایک بچے پہ ہم نے فوکس کرنا ہوتا ہے. آپ تو ایکسپرٹ ہیں نا، آپ کو تو اس مسئلے کا پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو بچہ آپ کے پاس آیا ہے اس کا آپ نے اس کا مسئلہ کیسے ڈائگنوز کرنا ہے، اس کو آپ نے کیسے ایڈریس کرنا ہے، اس کو کیا سپورٹ دینا ہے. لیکن یہ تو ٹیچرز کو نہیں پتہ ہے نا، تو اس کا حل کیا ہے؟ بہت سارے ٹیچرز کی کمپلینٹس یہ آتی ہیں کہ بچہ بورڈ سے دیکھ کے کاپی نہیں کر پاتا نوٹ بک پہ. بچے کو ہم ایک ایکٹیویٹی کروائیں، بچہ بھاگ کے دوسرے روم میں چلا جاتا ہے، بچہ پکڑائی ہی نہیں دیتا، بچے کی پینسل گرپ نہیں ہے، فائن موٹرز بالکل ڈیولپ نہیں ہوئی. تو اس طرح کی جب کمپلینس آتی ہیں تو ٹیچرز پیرنٹس کو بھی گائیڈ کرتے ہیں. ویسے تو ہمارا ایک پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے جہاں پہ ہم ٹیچرز کو بھی گائیڈ کریں. بہت ساری ٹیچرز اس بارے میں ان اویئر بھی ہوتی، لیکن انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایشو ہے جس وجہ سے بچہ بیٹھ نہیں پا رہا. ایک دن بچہ نہیں بیٹھتا، 2 دن بچہ نہیں بیٹھتا، لیکن جب وہ کنسسٹنٹلی دیکھتی ہیں کہ واقعی بچہ نہیں بیٹھ رہا تو کوئی نہ کوئی اس کے ریڈ فلیگز ہیں. پھر وہ پیرنٹس سے ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر کچھ پیرنٹس تو ہوتی ہی ڈینائل میں. اس پہ آنیسٹلی بتائیں شمائلہ کہ کون سے اسکول پاکستان میں اسپیشلی کون سے اسکول ہے جہاں پر ٹیچرز یہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی جینون پرابلم ہے، اس وجہ سے بچہ فوکس نہیں کر پا رہا، بچہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ نہیں پا رہا، یا بچہ ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا، بچہ کویسچن نہیں کرتا ہے، بچہ جو اس کو بورڈ سے چیز کاپی نہیں کر پا رہا، یا بچہ لکھ نہیں پا رہا، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے کون سے اسکول ہیں جن میں اس طرح کی وہ نیڈس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے یا ریکگنیشن ہوتی ہے، جو آپ کہہ رہی ہے کہ سائنس ہوتے ان سائنس کو ٹیچرز ریکگنائز کر کے پھر پیرنٹس کو بتاتے ہیں. میرے نالج میں تو کوئی ایسا اسکول نہیں ہے. گورنمنٹ اسکولس میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے، ان ٹیچرز کو تو آپ اویئرنیس کے ہی خیال نہیں میں ہے. پرائیویٹ اسکولوں میں ہے اس طرح کا اویئرنیس؟ پرائیویٹ اسکول میں بھی جو ایلیٹ کلاس کے اسکولز آتے ہیں ان میں ہے، ان میں اویئرنیس ہے. اچھا وہاں پہ پراپر ان لوگوں نے ساتھ سائیکالوجسٹ رکھے ہوتے ہیں. اچھا، لیکن ابھی تک اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ اتنے خاص نہیں ہیں، کسی ایک آدھ اسکول میں ہیں. جی چائلڈ سائیکیٹرسٹ رکھنا، اور پھر جو آپ کی ایکسپرٹی ہے یا جو اور ڈسیبلٹیز ہے یا نیڈز ہیں ان کے ایکسپرٹس کا ہونے میں فرق ہے نا. اگر وہ چائلڈ سائیکالوجسٹ رکھتے بھی ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے چائلڈ سائیکالوجسٹ اگر اس کے پاس وہ ایکسپرٹس ہی موجود نہیں ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ چائلڈ سائیکالوجسٹ آپ کو ایک ڈائگنوزس دے سکتا ہے کہ یہ پرابلم آ رہا ہے، پھر وہ آگے فردر SLP کو ریفر کرے گا. SLP کیا ہے؟ اسپیچ اینڈ لینگویج اوکے، پیتھولوجسٹ. اچھا، پھر وہ ریفرل ایک ہے، نظام ہے یعنی اسکولوں میں. اوکے. اور جن کو اس بارے میں اویئرنیس ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کریں. آج کل کی مائیں تھوڑی زیادہ اویئر ہو چکی ہیں انٹرنیٹ کے تھرو. 21 منتھس کا بچہ بھی ہمارے پاس آتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ ریڈ فلیگز ہیں، ان پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اور آپ نے کہا کہ گورنمنٹ اسکولوں میں ایسا کوئی انتظام نہیں ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہماری تو مور دین 70% جو پاپولیشن ہے یا مور دین 70% بچے گورنمنٹ اسکولوں میں ہیں، تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہر اسکول میں ایک SLP آپ کا ہونا چاہیے. SLP اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. جو پرائمری اسکولز ہوتے ہیں ان میں SLP کا پرائمری ہونا اسکول میں تو ان کے پاس ٹیچرز ہی نہیں ہوتے. پرائمری اسکولز بہت سارے پرائمری اسکول ایک ٹیچر کے ساتھ چلتے ہیں، اور اگر تھوڑی تعداد زیادہ ہو تو 1-2 ٹیچرز ہوتے ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ ہم گورنمنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. جو بڑے اسکولز ہیں جہاں پر تعداد زیادہ ہے، جہاں پر ٹیچرز کی تعداد بھی ہے، بچے بھی ہے،
تو ایٹ لیسٹ وہاں سے گورنمنٹ شروع کر سکتا ہے جی، کیونکہ جب تک یہ جو نیڈس ہے ان کو ایڈریس نہیں کریں گے پھر وہ بچے ضائع ہو جائیں گے. یا پھر اس طرح ہے کہ اسپیشل نیڈس کے اسکولس کو تھوڑا زیادہ کیا جائے بالکل. لیکن ابھی تو دنیا میں انکلوسیو اپروچ ہوتا ہے جی کہ آپ کے جو مین اسٹریم اسکولز ہے، جو آپ کے ویسے جو نارمل اسکولز ہے، ان میں آپ انکلوسیو اپروچ لے کے آئیں. جی اور لیکن انکلوسیو اپروچ کے لیے آپ کو کئی اسٹیپس لینے ہوں گے نا. آپ کو ٹیچرز کی ٹریننگ اسی طرح کرنی ہوگی. آپ کو پورا جو آپ کا کریکولم ہے، جو آپ کا بلکہ سلیبس ہے، کریکولم کے اندر تو چیزیں ہیں لیکن جب وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اسکول لیول پہ، بچے کے لیول پہ، تو وہ اس کی شکل ہی کچھ اور بنتی ہے. تو اس میں پھر کر سکتے ہیں، اسٹیپس لے سکتے ہیں. اور کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے کہ ہر ہاسپٹل میں ہیئرنگ ٹیسٹ کمپلسری ہو جائے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوا ہے اس کا ہیئرنگ ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے. اوکے، یہ بہت ضرورت ہے ہمارے پاکستان میں، اور حالانکہ کوئی بھی نہیں کرتا ایسے. بالکل. ہمارے جو سروس پرووائڈرز ہیں، اسکولز ہو گئے، ہاسپٹلز ہو گئے، اور جو ہمارے سروس پرووائڈرز ہیں، تو ان کو یہ جو بچے ہیں اس طرح کی ڈیفیکلٹیز کے ساتھ ہے تو ان کو بھی سرو کرے، ان کے نیڈز کو دیکھے. ان کے نیڈز کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہے. یہ بھی آپ کے بچے ہیں. جی اب آپ تو پرائیویٹلی ماشاء اللہ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں. آپ جیسے لوگوں سے وہ فائدہ اٹھائیں، آپ سے سیکھیں. اور اسپیشلی اسکولوں کے لیے تو میں انکلوسیو اپروچ پہ بہت زیادہ تاکید کروں گی. اور اس میں نہ صرف آپ کو ٹیچرز کو ٹرین کرنا ہے بلکہ آپ کے انفراسٹرکچر میں بھی ظاہر ہے اس طرح سے تبدیلی کرنی ہے. اور گریجولی کرے. اگر آپ اچانک نہیں کر سکتے اور اچانک کر بھی نہیں سکتے، ہمارا بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑے ہمارے چیلنجز ہیں، تو تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کرے، لیکن ایٹ لیسٹ شروع کرے. جی. اور اس کے علاوہ جس طرح اگر ہم متس کی طرف آئیں نا، کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچہ خود ہی بول پڑے گا، ایک یہ بات ہوگی. اور پھر دوسری جو ہے کہ کہتے ہیں کہ اسپیچ تو صرف بچوں کے لیے، اسپیچ تھیراپی بڑوں کے لیے نہیں ہے. اچھا. اس طرح کے جو متس ہیں نا، پیرنٹس آ کے جب ہم سے ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں. لیکن شمائلہ آپ نے تو مجھے یہ بتایا کہ ایک خاص ایج ہے جیسے 7 یا 8، وہاں تک آپ بچے کی اسپیچ یا جو بچے کے لینگویج ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے اس کو آپ اگر رکا ہوا ہے، ڈیلیڈ ہے، تو اس کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کہہ رہی ہیں کہ اسپیچ تھراپسٹ تو بڑوں کو بھی ہیلپ کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اسپیچ میں کوئی مسئلہ ہوا ہے کسی بھی ایج میں تو آپ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے پاس آرٹیکولیشن کے کلائنٹس آتے ہیں جو کہ کیٹ کو ٹیٹ بول رہے ہیں، ڈاگ کو کاگ بول رہے ہیں، فرنٹنگ بھی کر رہے ہیں، بیک ساؤنڈز بھی پروڈیوس کر رہے ہیں. بچوں کو اویئرنیس نہیں ہے فرنٹ ساؤنڈز کون سی ہیں، بیک ساؤنڈز کون سی ہیں، لیٹرل ساؤنڈز کون سی ہیں. ان سے ہمیں اویئر کروانا ہوتا ہے. یہ تھیراپی اتنی لمبی نہیں چلتی، بچے بہت ایزیلی سیکھ جاتے ہیں. جن بچوں کی فنالوجی ہوتی ہے، جو بچے ریسیپٹیولی بہت اچھا ریسیو کر لیتے ہیں کمانڈس، ان کے پاس آلریڈی اگر ذخیرہ الفاظ ہے تو ان کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے. میرے پاس ایسے بھی کلائنٹس آئے ہیں جو ود ان 1 ویک ان کی آرٹیکولیشن ٹھیک ہو گئی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ 8 ایئرس کے بعد تو آ ہی نہیں سکتی، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف بچوں کے لیے اسپیچ، بڑوں کے لیے نہیں ہے. آئی ایم جسٹ آسکنگ کہ کیا یہ 8 سال کے بعد بچے کی لینگویج اگر ڈیلیڈ ہے تو اس کے بعد کیا ڈیولپ نہیں ہو سکتا ہے؟ اسپیچ میں اگر مسئلے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں یا ہو سکتے ہیں لیکن اس کی رفتار سلو ڈاؤن ہوتی ہے؟ اب دیکھیں میں نے آپ کو 2 کیٹیگریز بتائیں، ایک ہے اسپیچ اور دوسری ہے لینگویج. اسپیچ میں آپ کی آواز جو ہے، لائک آپ کہہ رہے ہیں پا، ٹا، کا، ان کا کوئی ایرر آ جاتا ہے، اسپیچ کا کوئی ایرر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسپیچ ڈس آرڈر ہے. اگر میرے سامنے کوئی بک پڑھی ہے تو میں صرف کہہ رہی ہوں بک، میں یہ نہیں آپ کو بتا رہی کہ یہ بک ہے، اس کے اندر میں نے یہ لکھنا ہے. اگر میں اس طرح کی ایکسپلینیشن آپ کو نہیں بتا سکتی تو یہ ہے لینگویج ڈس آرڈر. یعنی پورا سینٹنس آپ نہیں بتا رہی بچے کو، ایک انٹرلنکڈ کمیونیکیشن نہیں کر سکتی، میں سوشلائز نہیں کر سکتی، میں نان وربل کیوز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی، میں ان کو انٹرپریٹ نہیں کر پا رہی، تو یہ ہے لینگویج. اور یہ پھر ایون آفٹر ایج 8 اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے،
رائٹ. اسپیچ ڈس آرڈرس کو کیا جا سکتا ہے, لینگویج کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے. ناممکن نہیں ہے, تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے بھی ابھی بتایا ہے کہ نیورونس بنتے ہیں تو وہ ان کا جو فلو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ جلد سے جلد تھیراپی اسٹارٹ ارلی کروائیں. انٹرونشن. ہاں وہ تو ظاہر ہے, وہ تو سائنس بھی یہی کہتا ہے کہ ٹائم میٹرس, ارلی ایئرز میٹر, یہ تو سائنس بھی کہتا ہے, وہ آپ صحیح کہہ رہی ہے. کوئی اور کی میسیجز یا انفارمیشن جو آپ شیئر کرنا چاہیں گی ہمارے ویورز سے؟ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ پیرنٹس کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں. پیرنٹس جن بچوں کا لینگویج ڈیلے ہے, لینگویج ڈس آرڈر ہے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک پراپر لینگویج رچ کمیونیکیشن کریں. کہ اگر بچہ اسکول سے آیا ہے کہ اس سے ساری باتیں ڈسکس کریں, اور یہ نہیں کہ ہم ڈائریکٹ بچے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ کیا ہے, آپ نے کیا کیا ہے. جب بچے کے پاس ووکیبلری ہی نہیں ہے تو بچہ آپ کو کیسے بتائے گا. آپ بچے کو بتائیں آپ نے یہ کیا ہے, آپ کا دن اچھا گزرا ہے, آج یہ کام ہوا ہے, اب ہم کھیلنا اسٹارٹ کریں گے. آپ جب بچے کی اس طریقے سے ووکیبلری بلڈ اپ کر سکتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پیرنٹس کو چاہیے کہ بک ریڈنگ سٹارٹ کروائیں, اونچا پڑھیں, بچوں کے ساتھ اونچا پڑھیں, خود پڑھیں, پھر بچوں کو کوشش کروائیں کہ اب آپ نے بولنا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم پیرنٹس لکھے پڑھے نہیں ہیں پھر تو بول تو سکتے ہیں, زبانی کہانیاں سنا سکتے ہیں. اگر روم میں جتنی چیزیں پڑی ہیں ان کو بتائیں کہ بتا یہ گلاس ہے, یہ جگ ہے, یہ ٹیبل ہے, یہ چیئر ہے. اس طریقے سے تو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں نا. اور پھر جو ڈیلی روٹین میں کام ہوتے ہیں گھر میں, کچن میں, یہ سب آپ بچے کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. یہ تو ہم بھی بتاتے ہیں, اپنی تھاٹس بتائیں, اپنی فیلنگز بتائیں. بچہ گرے, او ہو کیا ہوا ہے آپ کو چوٹ لگی ہے. اس طریقے سے ہم لینگویج ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ بچے کے ساتھ آپ رائمس کریں, پوئمس وغیرہ, رائمس وغیرہ, اس پہ فوکس کریں. اور فن گیمز ہوتی ہیں, آپ اس کے تھرو بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ویژول سپورٹس کرنے چاہیے, جس سے فلیش کارڈز ہوتے ہیں اس کے تھرو ہم کام کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ کلیئر نہیں بول رہا, بچے کا توتلا پن ہے, تو ہم پیرنٹس کو اس طرح کی ٹپس بتاتے ہیں کہ آپ کلیئر بولیں. جیسے اب بچہ ایپل نہیں بول رہا تو آپ کہیں ایپل پراپرلی, وہ فوکس کرے, آپ کے جو لپس ہے کس طریقے سے موو کر رہے ہیں, پھر اس کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرے. 2 بار غلط بولے گا, 3 بار غلط بولے گا, لیکن ایٹ دا اینڈ وہ بالکل ٹھیک بولنا اسٹارٹ ڈسکریج نہ کرے. آپ بچے کو نہ کہے کہ یہ غلط ہے, آپ بلکہ اس کو خود آپ درست انداز میں آپ بولے. اگر آپ کے پاس کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے تو آپ بچے کے ساتھ پریٹینڈ پلے اسٹارٹ کر دیں. اوکے, کہ جیسے ہم بچپن میں کھیلتے تھے, گھر کھیلتے ہیں, ڈاکٹر کھیلتے ہیں, تو اس طریقے سے پریٹینڈ پلے کے تھرو کافی زیادہ لینگویج ڈیولپ ہو سکتی ہے. اور یہ ساری ایکٹیویٹیز جو آپ کے پاس کلائنٹس آتے ہیں ان کو ہم کرواتے ہیں. اوکے. اگر آپ کا بچہ بیٹھ ہی نہیں رہا, بالکل آپ کی بات ہی نہیں سن رہا, تو آپ نے اس کی فیوریٹ کوئی چاکلیٹ رکھ لیں, یا جو ٹوائے بچے کو بہت زیادہ پسند ہو. اس سے ہم کہتے ہیں ری انفورسمنٹ. جب بچہ وہ ایکٹیویٹی کرے گا تو اس کے بعد ہم ریوارڈ کریں گے کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے تو یہ آپ کے لیے. اسے ہم کہتے ہیں ری انفورسمنٹ. اور جو پیرنٹ بچے کو کھلونا یا چاکلیٹ نہیں دے سکتے ہیں, اس کے آلٹرنیٹیوز بھی ہے نا. اس کے آلٹرنیٹ یہ کہ آپ بچے کو اٹھا کے, جس طرح ہم بچے کو اوپر پھینکتے اور پھر اپنے کہتے ہیں کہ آپ, اگر بچہ نہیں بول پا رہا اور بچہ چاہتا ہے کہ ہم اسے جھولا دیں, تو آپ نے کہنا اپ, جب تک بچہ نہیں کہے گا اپ, تب تک آپ نے اٹھانا نہیں ہے. جو آپ نے اتنی اہم باتیں کی ہے, میری خواہش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں, اور اگر کسی کے بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو آپ کی آپ کے سجیشنز ہے, یہ جو آپ کی گفتگو ہے, اس سے وہ اپنے بچے کو فائدہ دے دے. اور جو آپ نے ریکمنڈیشنز دیے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ہاسپٹلس میں, ہمارے اسکولوں میں, یا جو ہمارے اور سروس پرووائڈرز ہیں, ان کو بہت سیریسلی ان بچوں کے بارے میں, یا یہ جو مشکلات ہے, جو ڈیفیکلٹیز ہے, لرننگ ڈیفیکلٹیز یا نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز, ان کے بارے میں ان کو سوچنا پڑے گا, ان کے بارے میں کام کرنا پڑے گا. تو تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا. انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے, اور بہت اچھا لگا آپ آئیں. تھینک یو سو مچ.